میرا نام طارق رشید ہے اور میں پاکستان میں جو آزاد کشمیر ریجن ہے اس سے بلانگ کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں ایک چکوٹھی سیکٹر کافی مشہور جگہ ہے، وہاں سے ادھر سے قریباً ایک گاؤں ہے جو کہ کوئی 8-10 کلومیٹر اوپر پہاڑ پہ ہے، تو وہاں سے وہیں پہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا، وہاں پہ پلے بڑے اور سارا جو 5th تک تعلیم وہیں پہ حاصل کی۔ تو اسکول وہاں پہ پرائمری اسکول ہوتا تھا، بلکہ وہ جو نیچے بیٹھ کے ٹاٹ پہ جو ہے نا بیٹھ کے پڑھنے والا کانسیپٹ تھا وہاں پہ شروع میں۔ تو بہت پسماندہ ایریا، سمجھ لیں کہ روزگار کے مواقع بالکل بھی نہیں۔ آج میں فیس بک میں ٹیکنیکل پرنسپل کے عہدے پہ ہوں، جو سارے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے سب آئی ٹی کے معاملات، جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں وہ سب میں دیکھتا ہوں۔ اس میں کوئی بھی میک کے ایشوز ہیں، نیٹ ورک کے ایشوز ہیں، ٹیلکو ہے، اس میں لوکل ایونٹس ہیں، براڈ کاسٹنگ ہے، ایوری تھنگ ٹیکنیکل کچھ بھی ہے وہ میں واحد بندہ ہوں جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ایک پورا ریجن دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھی مشکلات اتنی آتی ہیں کہ انسان ہمت ہار دیتا ہے، لیکن جو لوگ ہمت نہیں ہارتے انہی کا امتحان ہوتا ہے۔ ہماری ملاقات دبئی میں ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے ہوئی جو اتنی مشکلات کے باوجود آگے ہی بڑھتا گیا۔ آئیے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ 8th میں نے دوسرے گاؤں سے کی ہے، جو کہ آپ کو قریباً 2-2.5 گھنٹے پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، اور درمیان میں راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، کیونکہ مڈل اسکول وہاں پہ نہیں ہے ہمارے گاؤں میں۔ اب 9th-10th کے لیے تیسرے گاؤں جو کہ چھوٹا سا قصبہ ٹائپ ہے، تو وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور ادھر بھی قریباً آلموسٹ آپ کو 3+ آورز چلنا پڑتا ہے۔ ہم 8 بجے اسکول پہنچنا ہے ہم نے، اور بہت کبھی کبھی تو ایون آپ کو دوڑ لگانی پڑتی ہے ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، اور واپسی پہ اٹ گیٹ ورسٹ، کیونکہ چڑھائی واپس آپ جب پہاڑی پہ چڑھتے ہیں تو ٹیکس مور ٹائم۔ ہمارے گاؤں میں جو سب سے پہلی میٹرک میرے فادر نے کی، ایکچولی میٹرک بھی نہیں کی، وہ 9th تک پڑھے، پھر وہ فوج میں چلے گئے اور 10th وہاں پہ جائے گی۔ I would say second person۔ اور میٹرک کے بعد بھی آگے پڑھنا چاہتے تھے، لیکن وہ زلزلے والی ٹریجڈی ہو گئی، 2005 میں ارتھکویک ہو گیا، I lost my mother۔ اور اس کے بعد پڑھائی کا ہلکا پھلکا سٹارٹ کیا مین سٹی میں، اور اسلام آباد میں آ کے کچھ پڑھائی کی جو DAE، تو پڑھائی کا یہ سارا سسٹم رہا۔ اور اگر کیریئر وائز میں بات کروں تو I started like in 2009، ایک سمپل چھوٹی سی کوچنگ، میں نے آفس سیکھا، جو مائکروسافٹ کا آفس ہے وہ سیکھ کے ایک چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا شروع کیا کہ کیسے لڑکوں کو، اس میں ایک NGO تھی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جب وہ NGO بند ہو گئی تو پھر بے روزگار ہو گئے، پھر اسلام آباد میں میرے ماموں ہوتے ہیں تو ان کے پاس آ کے رہنا شروع کیا کہ جاب ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کوئی 50 CVs پرنٹ کی، اور مختلف اسلام آباد میں نا G11 اور I8 اور اس طرح پلازو میں نا اوپر جا کے آفسز جو پلازو میں ہوتے ہیں ان کو ہر ایک کو دے رہا ہوں کہ بھائی یہ میری CV لے لو تو مجھے کوئی نہ کوئی جاب دے دو۔ تو I got like good response۔ تو اس سے اگر میں سیکھنے کی بات کروں، جو جاب سیکرز کے لیے اگر میں بات کروں، تو اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی جاب نہیں دینے والا۔ یو ہیو ٹو گو فار اٹ، یو ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ فار یو، اور بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ 100 بندوں کے پاس جاتے ہو تو ٹرن اوور کین بی 10% کا مطلب 10 بندے آپ کو کچھ نہ کچھ آفر کریں گے۔ جاب تو وہاں پہ کافی ساری آئی آفرز مجھے، لیکن میرے ماموں ایک نجی ایمبیسی میں، وہاں پہ ایک ایمبیسی میں ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک آفس تھا جس میں نا ایپل کی ڈیوائسز ریپیئر ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا جی میرا ایسے بن جائے، اس نے DAE کیا ہے۔ تو اس وقت میں نے 3 years آف ایجوکیشن جب کی تو ہم کہتے تھے بہت پڑھ لیا، یہ ہو گیا وہ گیا، اچھی جاب ملنی چاہیے سب تو۔ لیکن جب وہاں پہ گیا میں تو I was like fascinated with the hardware، جو لیپ ٹاپس ایپل کی ہوتی تھی اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے میں نے 2006 میں کمپیوٹر کو فزیکلی ٹچ کیا ہے۔ پہلے تو صرف کمپیوٹر دیکھا تھا کہ کتابوں میں کمپیوٹر ہوتا ہے جی، تو 2006 میں جب اسلام آباد آیا پڑھنے کے لیے تو I touched computer in my like کالج کی لیب میں۔ تو اس کے بعد ونڈوز یوز کیا، دوسرے عام وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یوز کیا۔ تو جب اس کمپنی میں فرسٹ ڈے گیا تو وہاں پہ ایپل کی لیپ ٹاپس تھی۔ اسی دن جس دن میں نے جاب سٹارٹ کی اس دن آئی پیڈ لانچ ہوا تھا، فرسٹ آئی پیڈ۔ تو وہاں پہ قریباً
2 مہینے انہوں نے تو مجھ سے نا مانیٹر صاف کروائے, ریزیلینٹ رہا کہ ابھی 2 مہینے انہوں نے فری میں بولا, لیکن پہلے مہینے سے انہوں نے 6,000 روپے میری فرسٹ یعنی سیلری سٹارٹ کر دی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا. اب 6,000 میں جو ہے نا آپ کا خرچہ نہیں پورا ہوتا, کیونکہ گاؤں میں تو کوئی ایسٹس نہیں تھے. اس کے بعد فادر میرے کی جو ہے نا 2008 میں ڈیتھ ہو گئی تھی, مدر میری 2005 میں ڈیتھ ہو گئی. تو آئی واز ان اے ویری بیڈ پوزیشن. سو اب سروائیول موڈ پہ آ گئے بہت زیادہ, لیکن اس کا حل یہ نکالا کہ ڈبل جاب سٹارٹ کر دی. انگریزی اس وقت تو جب سٹارٹ ہم نے کیا تھا تو پیدل ہی تھے, لیکن آہستہ آہستہ, لیکن میں نے پہلے بولا کہ جیسے میں ڈیئرنگ تھا. اس چیز نے کیا کیا کہ ایپلز کے ساتھ چیٹ وغیرہ کرنی پڑتی تھی, تو ایوری بڈی واز لائک سلیکٹنگ می فار چیٹنگ. وہاں سے دوسری جگہ جاب ہو گئی, وہ فرسٹ کمپنی چھوڑ دی, اب وہ ٹی وی چینل میں آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ چینل لانچ ہو گیا, تو کچھ 6-8 مہینے بعد نا وہاں پہ سیلریز کے ایشوز آنے شروع ہو گئے. اب نیکسٹ ہمارے ایک دوست کے ریفرنس ہے نا, ایک یو ایس سافٹ ویئر ہاؤس تھا, وہاں پہ ایک جاب آئی آئی ٹی مینیجر کی. میں نے کہا بالکل جی کرتے ہیں. اب صبح 9 سے لے کر شام 7 تک اس سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنا ہے. کیونکہ میں پرانا بندہ تھا تو میں نے نائٹ کی شفٹ کروا لی اپنی, تو رات 12 سے صبح 8 تک اس ٹی وی چینل میں کام کرنا ہے. اب 2 جابز آپ کر رہے ہیں, ایک صبح 9 سے 7 کر رہے ہو, پھر 7 بجے وہاں سے نکل کے 8 تک گھر آتے ہو, گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کو دیتے ہو بیگم کے پاس, اس کے بعد فیملی کو دیتے ہو, اور پھر آپ کو 11 بجے دوسرے آفس جانا ہے. تو آپ کو 2-3 گھنٹے ایوریج ملتا تھا سونے کے لیے. بٹ وہ ایک چیز تھی کہ کیونکہ پہلے نا بہت ہی سمجھ لیں کہ کم انکم والی لائف گزاری, ایون قرضے بھی چڑھے ہوئے تھے, اور آگے ڈریمز بھی تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی. فیملی کو ایک اچھا جو ہے نا لائف سٹائل دینے کی بھی ایک وہ جستجو تھی, تو 2 جابز اکٹھی کرنی شروع کر دی. اب جب 2 جابز ہو گئی تو ایک دن اس طرح ہوا کہ تقریباً 6 مہینے گزر گئے, 6 مہینے ایسے ہی چل رہا ہے. اب 6 مہینے بعد ایک دن بائک پہ جاتے جاتے صبح کے ٹائم نیند آ گئی. یعنی ایسے ہی جو ہے نا فرنٹ پہ آگے کوئی گاڑی تھی, اور جیسی بائک سلو ہوئی نا تو مجھے ایسے اونگ سی آ گئی اور بائک گر گیا. ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ چوٹ آئی. تو اس کے بعد میں نے بولا کہ اب بس ہو گئی, اب مطلب جو آپ کا باڈی ہے یا آپ کا دماغ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا اب آپ کا, کہ آپ یو نیڈ سم ریسٹ ناؤ. تو ایک جاب جو ٹی وی چینل والی ہے وہ چھوڑ دی. اب ٹی وی چینل کے دوران ایک واقعہ ہوا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے میری لائف کا, جس سے سپارک ملا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پہ ہوں. کہ ایک دن ہمارے مینیجر نے کوئی کام دیا, میں شام کی شفٹ ہیڈ کرتا تھا, تو میرے نیچے ایک لڑکا تھا, اس کو میں کام دے کے وہی کام میں چلا گیا گھر رات میں کہ جی فلاں بلڈنگ میں اتنے سسٹم لگا دینا. اب اس لڑکے نے وہ سسٹم تو لگا دیے, بٹ اس میں کچھ سافٹ ویئر نہیں انسٹال کی. تو سسٹم وداؤٹ سافٹ ویئر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اب دوسرے دن مجھے 2 بجے کال آتی ہے کہ آفس پہنچو مینیجر کی طرف سے. تو اب میں آیا, مینیجر صاحب غصے میں تھے کیونکہ آف کورس ان کو جو مالک تھے ان کی طرف سے پریشر آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ گھر جاؤ ابھی. تو آئی واز لائک شاکڈ کہ جاب چلی گئی, کیسے گھر چلے گئے. اب جاتے ہوئے یا اسی دوران ایک سوچ آئی کہ اگر اندر سورس آف انکم میرا ہوتا تو میں آج اتنا پریشان نہ ہوتا. تو اس سے پہلے میں نے سنا ہوا تھا کہ کیسے فری لانس ہوتا ہے یا آن لائن پیسے کمائے جا سکتے ہیں, مگر اپنی انڈسٹری کے متعلق میں نے کبھی نہیں سنا تھا. میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ چودھری گوگل کو جس نے یوز کر لیا وہ اچھا ہو گیا. اب 1 ویک بعد مجھے کال آتی ہے آفس سے کہ جی آفس پہنچو. میں نے کہا ٹھیک ہے پہنچے. تو ہمارے ایک اور مینیجر صاحب تھے, اسسٹنٹ مینیجر, تو انہوں نے نا بہت ہیلپ کی کہ جی نہیں بندے کو واپس لایا جائے. اب میں واپس چلا گیا, جاب ری انسٹیٹ ہو گئی, سب کچھ سیم نارمل رہ گیا. بٹ اس نے جو سپارک دے دیا, میں نے اپنے دل میں تیار کر لیا کہ ایوری ڈے 2 آورز اس فری لانس کو دینے. پہلی جاب ملی پولینڈ سے, ایک بندہ تھا $40 کی, کہ میرے میک میں پرنٹر نہیں انسٹال ہو رہا. آلموسٹ 4 to 6 months میں نے $221 بنا لی, ڈفرینٹ چیزیں کر کے. مطلب کسی کا کچھ مسئلہ ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے, 10 دن بعد ایک جاب مل رہی ہے, 5 دن بعد مل رہی ہے, تو 221. اب ایک دن ایسے خیال آیا کہ یہ $221 بن گئے, لیکن یہ ورچوئل ہیں, ابھی نظر آ رہے ہیں ڈیش بورڈ میں اوڈیسک کے, اس کو نکلوایا جائے.
اور اس کے بعد ایک دن مجھے میسیج آتا ہے, مجھے یاد ہے ابھی بھی, 21,000 کچھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئے. تو میں ایک دوست کو ساتھ لے کے گیا تو اس کو ڈپازٹ کروائے. تو وہ جو خوشی تھی نا تھا. اب جب میری ٹی وی چینل والی جاب گئی تو مجھے بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوا, بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہوئی معاملات, چیزیں بہتر ہوئی, کیونکہ مجھے زیادہ ٹائم ملنا شروع ہو گیا فری لانس میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور سافٹ ویئر ہاؤس والی جاب تو چل ہی رہی ہے. اب 1 سال بعد سافٹ ویئر ہاؤس والی جاب بھی چلی گئی, لیکن اس وقت میں سافٹ ویئر ہاؤس والی جاب کے ڈبل بناتا تھا فری لانس. اب مجھے زیرو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. اب جس دن سافٹ ویئر ہاؤس والی جاب گئی تو لاس اینجلس میں ایک بندہ تھا, وہ ایک بہت بڑی فلم اسٹوڈیو ہے, ان کے ساتھ کام کرتا تھا. آئی ٹی کی کمپنی تھی. تو ان کے ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں, میکس انسٹال ہوتے ہیں, جن پہ ان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ پروڈکشن کرتے ہیں یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا وٹ ایور جو بھی, یا پوسٹرز بناتے ہیں. تو ان میں ان دنوں نا ایپل میں ایک بگ آیا ہوا تھا. تو اس نے بولا کہ میرے پاس 14 میک منیز ہیں, اگر آپ اس کو سالو کر لو اور پراپر مجھے اس کی رپورٹ دو کہ کیسے سالو کیا ہے, لاگز ہوتے ہیں سسٹمز کے, وہ لاگز ریڈ کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ مسئلہ آیا کیوں ہے, تو میں آپ کو فوراً ہائر کر لوں گا. It took me like 2 hours or 3 hours, اور میں نے اس کو رپورٹ بھی بنا کے دی, ہر چیز بھی کلیئر. اینڈ ہی سیڈ I tried like about 6 to 7 guys, بٹ یہ ہوا نہیں ہے ان سے. اینڈ یو آر پرماننٹ, $12 پر گھنٹہ آپ کو دیں گے ہم, تو آپ ہمارے ساتھ آن لائن جاب شروع کریں. یعنی دن میں جاب جاتی ہے اور رات میں آپ کی دوسری جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب I was earning around 100K or maybe 100+ اس وقت. جب آپ کو $12 پر گھنٹے کنسسٹنٹ یعنی 8 گھنٹے کے لیے پر ڈے مل رہے ہیں, تو یو جمپ ٹو لائک 250,000 روپیز. اینڈ لائک اٹس اے ہیوج جمپ, لائک 1.5 گنا زیادہ آپ چیزیں کمانا شروع کر لیں. جو پہلا سال تھا 2014, I did like almost zero social activities. social activities سے مراد ہے کہ کسی کی شادی ہے, کسی دوست کو ملنا ہے, ویکینڈ گزارنا ہے, نیور. پورا سال آلموسٹ کیا ہے, آپ نے سونا ہے کوئی 4-5-6 گھنٹے, اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جانا ہے, اس کے بعد پوری رات جاگنا ہے. تو جاگنے سے کیا ہوا کہ میں یو ایس اسپیشلی کینیڈا, US کے کلائنٹس کے ساتھ الائن ہو گیا. سال بعد نا تھوڑا بیمار ہونا شروع ہو گیا, معدے کے مسائل ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ جاگتے ہیں تو ہیلتھ تو امپیکٹ ہوتی ہے. تو اب نیکسٹ کیا ہوا کہ 2015 میں جب ٹھیک ٹھاک وہاں پہ اسلام آباد میں پلاٹ لیا, گھر بنانا سٹارٹ کیا, اور اپنے سارے جو بھی ارمان تھے نا وہ پورے کرنے سٹارٹ کیے. لیکن ساتھ ساتھ جو کام تھا نا اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا. اب فری لانسنگ کے والے سے اگر کوئی سن رہا ہے تو وائی آئی واز اے سکسیزفل فری لانسر, اس میں 3-4 چیزیں. نمبر 1, آپ کی پروفائل جو بہت اچھی ہونی چاہیے, شائنڈ ہونی چاہیے, ٹیسٹیمونیلز ہونے چاہیے, آپ نے کیا ہوا کیا ہے, آپ کر کیا سکتے ہیں, فینسی لینگویج یا آپ کہہ لیں پروفیشنل لینگویج ہونی چاہیے اس پہ. اور ہر ایک بیڈ پہ, ہر ایک گگ پہ آپ کو پرسنلی فوکس ٹائم لگانا چاہیے. ہر ایک چیز جو بھی آپ کر رہے ہیں, موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بس ایسے ہی ایک ٹیمپلیٹ بنائے, اس کو اٹھا کے پھینکی جائیں گے, پیسٹ ماری جائیں گے, کیونکہ ایک کسٹمر بھی سمجھ جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے, اور ایک قدرت اوپر بیٹھی ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو اب فری لانس میں نمبر 1 یہ بات. نمبر 2, کمیونیکیشن اسکل آپ کی. جب آپ کے بندہ, میں سمجھتا ہوں ایک کسٹمر میرے ساتھ بات پہ آ گیا ہے نا, وہ جائے گا نہیں, وہ آ جائے گا میرے پاس, اس کا میں کام لے کے چھوڑوں گا اگر وہ میرے ساتھ کمیونیکیشن اس نے سٹارٹ کر دی ہے. یہ اسکل ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اب کیسے, اس میں کچھ ہینٹس یہ ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے نے آؤٹ لک کا ایشو ہے, اس کو ساتھ آپ ایکسٹرا آفر کرو کہ جی آپ کے کمپیوٹر مجھے سلو لگ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر سلو, اس کو بھی میں فاسٹ کر دوں گا, تھوڑا فائن ٹیون کر دوں گا. میں آپ کو نا آؤٹ لک کے بہت اچھے سے جو فیچرز ہیں نا, جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا, جو آپ کی لائف یا پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کر دیں گے, بڑھا دیں گے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو آف کورس وہ بندہ جو ہے نا آپ کو جاب دے گا, کام دے گا, کیونکہ وہ اس میں ایک ایکسٹرا ویلیو حاصل کر رہا ہے. انہیں $10-20 میں اس کو ایکسٹرا چیز مل رہی ہے, تو آف کورس ہی ول کم. میں نے محسوس کیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کو پریزنٹ کرنا ضروری ہے, اس کا ایک لاگ بنانا ضروری ہے. تو
گیکی تو میں تھا ہی چیزوں پہ پروفائلز بنانی یا ڈفرینٹ پلیٹفارم پہ. تو لنکڈ ان واز لائک موسٹلی لنکڈ ان اس وقت مشہور نہیں تھا, لیکن میں نے بہت پہلے 2011 میں نے پروفائل بنائی. تو جو بھی ساتھ پروجیکٹ کیا یا جو بھی جس کمپنی میں بھی کام کیا تو اس کا میں نے اٹھا کے لنکڈ ان پہ ڈالا اور اچھے سے ڈالا, اچھی ڈسکرپشن لکھی. وہی بات سیریسنس, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سیریسنس کے ساتھ کیا جائے تو وہ اچھا رزلٹ دیتا ہے. اب جب 16 یا 17 میں اچھے پیسے بنا لیے تو میرے دوست تھے ادھر UAE میں, تو ان کو وزٹ کرنے کا سوچا کہ ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں. اب دبئی آ گیا تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا ایک دن, تو میں نے ایسے ہی نا وہ چینج کر دیا, وہ جگہ چینج کر دی کہ UAE کر دی. لنکڈ ان جب اپڈیٹ کرنا شروع کیا تو کافی سارے میسیجز آنے شروع ہوئے, کنیکشنز بلڈ ہونے شروع ہو گئے, پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہونا شروع ہوا. تو اب 2018 میں اسی لنکڈ ان نے مجھے بہت فائدہ دیا. کیسے؟ جو فیس بک کی سٹوری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب 2018 میں کسی بھی لنکڈ اس نے فیس بک کے ریپرزنٹیٹیو نے یا جو ریکروٹر ہے اس نے سرچ کیا کہ جی اس حد و حال کے یا اس اسکل کے بندے مجھے چاہیے UAE آفس کے لیے. تو میرا نمبر بھی, میرا نام بھی اس میں پاپولیٹ ہوا, یا آپ کہہ لیں وہ ان کے سامنے آیا. تو انہوں نے اپروچ کیا مجھے. پہلے مجھے میسج آتا ہے 12 مارچ 2018 کو کہ جی آپ فیس بک کے لیے ایک پوزیشن اوپن ہے ٹیکنیکل پرنسپل کی, کہ آپ کام کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ یا نہیں. تو میں نے دیکھا, مجھے ویسے بھی بہت سارے, کیونکہ میری پروفائل اسٹرانگ تھی, اس کے بعد بہت زیادہ کنیکشنز تھے, تو مجھے میسج آتے رہتے تھے اسپیم کہ جی یہ جاب کر لو, یہ کر لو. لیکن اٹ واز لائک, میں پھر بات کروں گا جو گوگل والی, کہ اس کو بھی میں نے تھوڑی شک کی نگاہ سے, میں پتہ نہیں اسپیم ہے کیا ہے. تو میں نے پراپر اس پہ ریسرچ کی کہ بندہ فیس بک کا ہی ہے, اسی میں کام کرتا ہے, ڈومین ویریفائی کیا, اس کی لینگویج دیکھی کہ واقعی پروفیشنل لگ رہی ہے یا نہیں, یا ایسے ہی کوئی اٹھ کے مجھے میسج کیا جا رہا ہے. تو اب رپلائی میں نے کیا کیا کہ اگر میں کیریئر وائز یا منی وائز, ویلتھ وائز اور نیکسٹ جو آنے والی لائف وائز اگر مجھے اچھا محسوس ہوگا آپ کے ساتھ کام کرنے میں یا مجھے فائدہ ہوگا, تو آف کورس آئی ووڈ لو ٹو ورک ود یو گائز. اب اس میں کافی اچھا ایک کنورسیشن رہی. اس نے کہا جی چلو لیٹس کم آن فون. اب آئرلینڈ سے اس نے فون کیا, کوئی 45 منٹس اس نے بیسک اسکریننگ اس کو کہتے ہیں وہ کی, اور آہستہ آہستہ پروسیس, یعنی ہر ایک اسٹیپ پاس کرتا ہے. تو 8 انٹرویو ہوئے, اسکیجول ہوئے. اس میں سے نا دو مرحلہ ٹیکنیکل تھے, ایک اسکریننگ تھی, اور 3 ٹیکنیکل تھے, ایک اسکریننگ تھی, اور 4 اسیسمنٹ تھے. اسیسمنٹ اسیسمنٹ بہت ٹف ہوتا ہے. تو 4 جو ہے نا وہ آن لائن ہوئے, 4 انہوں نے کہا کہ آپ دبئی ہمارے آفس آئیں گے. انہوں نے ٹکٹ وکٹ بھیجا, انہوں نے لیٹر بھیجا, یہاں پہ آیا میں دبئی میں. یہاں پہ 4 انٹرویو آن سائٹ ہوئے. بندے کچھ 2 ادھر بھی آن سائٹ فیس ٹو فیس تھے, اور 2 ایک سنگاپور سے تھا اور ایک US سے تھا. اب اسیسمنٹ کی جب باری آتی ہے تو موسٹلی ہمارے جو پاکستانی یا انڈین یا یہ برِ صغیر کا کلچر ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے جو ایک ذہن بنا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ذہن بنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ بہت ٹرکی ٹائپ کوسچنز کرتے ہیں, جیسے کہ پریارٹی, آپ پورا دن کیسے آپ مینیج کرتے ہو اپنا. آپ کیلنڈر کا تو پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کیلنڈر پہ میٹنگ سیٹ کرو, وہ تو کسی وقت بھی کہیں اٹھ کے چلے جاؤ. تو وہاں پہ کیلنڈر کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد پریارٹی میں لیڈرشپ پلس 60 بندہ بیٹھا ہے, کس کو آپ پریارٹی دو گے. اس کے بعد بہت ہی ٹرکی کوسچنز وہ کرتے ہیں, جیسے آپ نے فیلڈ پروجیکٹس بتاؤ, آپ نے ریسنٹ فیل پروجیکٹ سے کیا سیکھا. اگر وہی فیل پروجیکٹ آپ کو دوبارہ ہم دیں تو آپ کیسے اس کو دوبارہ پرسو کریں گے یا اس کو سکسیزفل کیسے بنائیں گے. ایمیا کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے نا وہ ہے آئرلینڈ میں. اب آئرلینڈ جانا ہے, اورینٹیشن اس کو کہتے ہیں, جو فرسٹ آپ کی کمپنی کے متعلق بتاتے ہیں. الحمدللہ ویزا آ گیا, چلے گئے ہم وہاں پہ. وہ ایک مطلب نئی دنیا تھی میرے لیے. آف کورس وین یو گو ٹو یورپ اٹس لائک ڈفرینٹ ورلڈ. تو اور پھر جا کے جب کمپنی کا کلچر دیکھا کہ مینیجر میرا ایک بندہ ایک کنٹری ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ادھر سے آیا مجھے ملنے, صرف ایک سویڈن سے ملنے آیا, صرف کہ ایک بندہ ہائر ہو رہا ہے اس کو ملنا ہے, بس فیس ٹو فیس ملنا. تو اٹ واز لائک امیزنگ ایکسپیرئنس. جب فیس بک میں انٹرویوز چل رہے تھے تو
ہوتا یہ ہے کہ ایک سی ویز بہت ساری آتی ہیں، تو اراؤنڈ لائک 16,000 سی ویز آئی، اس میں سے پھر فلٹر ہوتے ہیں لوگ اینڈ تک، تو اراؤنڈ 135 یا 34 بندے تھے جن کو انٹرویو کیا گیا، ایٹ لیسٹ 1 انٹرویو کسی کا. تو آئی ایم اونلی گائے جو کہ اس پوسٹ، کیونکہ ایک ہی پوسٹ تھی تو اس میں 135 بندوں سے ہائر ہوا. اور بعد میں جب میں نے لنکڈن پہ اپڈیٹ کیا تو مجھے میسج آ رہے تھے کہ آئی واز انٹرویوڈ فار دس. میں بولا آئی ایم سوری برو واٹ آئی کین ڈو. تو کافی سارے مجھے میسج آئے اینڈ کافی وہ اس طرح محسوس کروائے تھے کہ ہماری جاب آپ نے لے لی. یہاں پہ مڈل ایسٹ میں فیس بک کافی سارے لوگ ہیں باہر کی کنٹریز میں، لیکن مڈل ایسٹ میں واحد پاکستانی ہوں جو پاکستان سے ہائر ہوا اور یہاں پہ جاب کر رہا ہے. ابھی بھی میں واحد ہوں، ایک ہی. اور یہ نوجوان جو گاؤں کے کچے پکے راستوں سے گزرتا ہوا اسکول جایا کرتا تھا ایک دن، آج اسی گاؤں میں پکی سڑکیں بنوا رہا ہے.